بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالوحید ہے اور میری اسپیشلٹی آرتھوپیڈک ہے۔ اس میں پھر سب اسپیشلٹی جس میں نے اسپیشلائزڈ کیا ہے وہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے، ہپ اور نی ریپلیسمنٹ۔ میں نے 2009-10 میں پشاور سے خیبر میڈیکل کالج سے MBBS کیا، اس کے بعد FCPS آرتھوپیڈکس وہ پاکستان سے، اور اس کے بعد سیکنڈ اسپیشلٹی جوائنٹ ریپلیسمنٹ میں وہ ہانگ کانگ سے کی ہوئی، اور ابھی میں یہاں ہیلتھ نیٹ ہاسپٹل پشاور میں بیٹھتا ہوں۔ آرتھوپیڈک فیلڈ میں 2013 میں جوائن کیا، تقریباً 12 سال میری ایکسپیرینس ہے۔ آج میں آپ کو جوائنٹ ریپلیسمنٹ جس کو آرتھوپلاسٹی بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں مختصر سا بتاؤں گا۔ آرتھوپلاسٹی یا جوائنٹ ریپلیسمنٹ یہ خصوصاً گھٹنے ہو گئے اور ہپ، اس میں بہت زیادہ ساری دنیا میں باقی اور جوائنٹس بھی جو ہے نا وہ تبدیل ہوتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ نی جو ہمارا جوائنٹ ہے وہ ویٹ بیئرنگ ہے، یعنی اس پہ سارا جسم کا زور پڑتا ہے۔ تو جب یہ اس میں گھٹنے جو ہے نا یہ کمزور ہو جاتے ہیں عمر کے لحاظ سے، تو اس میں پھر ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ریپلیسمنٹ کی ضرورت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر مریض یہ ریپلیس نہ کرے تو اس سے پھر جو ہے نا وہ ویل چیئر یا بیڈ باؤنڈ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایسی مریضوں میں جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ باقی جہاں ہپ ریپلیسمنٹ کا تعلق ہے تو وہ اکثر جو ہے نا وہ ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہپ جوائنٹ ہے اس میں فریکچر ہو جاتا ہے، اور ایج کے لحاظ سے بھی بعض مریضوں کو ہپ جوائنٹ میں جو ہے نا وہ آرتھرائٹس جس کو بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تو پھر ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے جب آرتھوپلاسٹی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، تو اکثر ایسے مریضوں کو جن کے جوائنٹ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ بیڈ ریڈن ہو جاتے تھے۔ دوسری اس کا جو الٹرنیٹ تھا تو وہ دوائیاں تھیں، اور دوائیاں آپ کو پتہ ہے جتنی درد کی دوائیاں ہیں یا جو اسٹیرائڈ ہو گئے تو یہ گردوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں اور سارے جسم پر عمل کرتے ہیں۔ اکثر اگر بہت زیادہ مریض کو ضرورت پڑتی تو پھر ان کے جوائنٹ جو ہے نا وہ اس کو ایک عمل کہتے ہیں جس کو آرتھوڈیسس کہتے ہیں۔ آرتھوڈیسس میں ہم دو ہڈیوں کو ایک کر دیتے ہیں جس سے وہ ہڈی میں حرکت نہیں رہتی۔ تو جوڑ کا جو بیسک جو کنسیپٹ ہے اللہ پاک نے جس لیے بنایا ہے تو اس میں موومنٹ ہے، اگر جوڑ میں موومنٹ نہیں ہوگی تو پھر جو ہے نا وہ جوڑ کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے 30-40 سال پہلے جو آپریشن ہوا کرتے تھے تو اس میں جوڑ کو آرتھوڈیس کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ جوڑ بالکل نی جوائنٹ ہے یا ہپ جوائنٹ ہے تو وہ ایک ہڈی بن جاتی تھی، تو اس سے جو ہے نا مریض کو بیٹھنے میں، اٹھنے میں، گاڑی میں چلنے میں، ساری زندگی میں تکلیف ہوا کرتی تھی۔ جب یہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ ایک دور آیا خصوصاً 90s کے بعد، تو پھر اس میں جو ہے نا ایسے امپلانٹ آ گئے جن کا لائف ٹائم امپلانٹ کا وہ 30 سال 25 سال تھا، تو پھر جو ہے نا اس چیز پہ کام ہوا، اور آج کل ایسے امپلانٹ ہمارے پاس موجود ہیں جو بالکل اگر وہ صحیح ٹیکنیک کے ساتھ طریقے کے ساتھ لگائے جائے تو مریض کو جو ہے نا ساری زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایسے مریض جن کو آسٹیوآرتھرائٹس ہو، ایج کے لحاظ سے ان کے جو جوڑ ہیں وہ خراب ہو گئے ہوں، یا روماٹائڈ آرتھرائٹس کے مریض ہیں جو اکثر 30-40 سال میں شروع ہو جاتے ہیں، ان کے جوڑ اگر دوائیاں استعمال کرتے ہوئے بھی ان کے جوڑ خراب ہو گئے، یا کسی کو ٹراما ہوا ہے جس سے ان کے جوڑ فریکچر ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ جو بھی پیتھالوجی ہو یا چائلڈ ہوڈ میں ہو اور ان کے جوڑ ایسی حالت میں خراب ہو گئے ہوں کہ ابھی ان کو 30-40-50 سال میں وہ بیٹھنے کے یا اٹھنے کے قابل نہ ہوں، تو ایسی مریضوں کو ضرور جوڑ بدلنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے نا ان کی جوائنٹ میں ان کی روزمرہ زندگی موبیلٹی آئے گی، تو اس سے جو ہے نا ان کو باقی جو کمپلیکیشن ہے اگر وہ بیڈ پہ رہیں گے یا ویل چیئر پہ رہیں گے وہ نہیں ہوں گے۔